114ویں رات شہرزاد نے کہا، جب خدا نے ایک عابد چرواہے کے امتحان کے لیے ایک فرشتے کو عورت کے روپ میں بھیجا اور اس نے اسے بدفعلی کی دعوت دی، اور جب فرشتے نے دیکھا کہ وہ اس کی طرف بالکل متوجہ نہ ہوا اور بڑی دلجمی کے ساتھ خدا کا ذکر کر رہا ہے، تو وہ غار سے باہر آیا اور اڑ کر آسمان پر چلا گیا۔ تو جس پہاڑ پر یہ چرواہا تھا اس کے قریب ایک گاؤں تھا جہاں ایک پارسا شخص رہتا تھا، مگر اسے چرواہے کا علم نہ تھا۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اسے کہہ رہا ہے کہ تیرے قریب فلاں جگہ ایک پارسا شخص رہتا ہے، اس کے پاس جا اور اس کا فرما بردار بن جا۔ جب صبح ہوئی تو وہ اس کی طرف چل کھڑا ہوا، مگر سخت گرمی تھی، اس لیے وہ ایک درخت کے نیچے ٹھہر گیا جو ندی کے کنارے تھا۔ جب وہ اس درخت کے سائے میں بیٹھ کر سستانے لگا تو کیا دیکھتا ہے کہ چرندے اور پرندے جو اس چشمے پر پانی پینے کے لیے آتے ہیں اسے دیکھ کر بدکتے اور الٹے پاؤں بھاگ جاتے ہیں۔ اس پر عابد نے کہا کہ لا حول ولا قوت، میرا آرام ان چرندوں اور پرندوں کے لیے نقصان کا باعث ہے، اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے آپ سے ناراض ہو کر کہنے لگا کہ میں نے آج یہاں ٹھہر کر ان جانوروں کو ضرر پہنچایا ہے، اب میں کیا منہ لے کر اس مالک کے پاس جاؤں گا جو میرا اور ان پرندوں کا خالق ہے؟ میری ہی وجہ سے وہ اپنا دانہ پانی اور چراگاہ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ اس روز مجھے اپنے رب کے آگے کتنی پشیمانی ہوگی، جب کہ بغیر سینگ والی بھیڑیں سینگ والیوں سے اپنا بدلہ لیں گی۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا، اور اسے اس بات پر سخت افسوس ہوا کہ چشمے کے پاس درخت کے نیچے بیٹھ کر اس نے پرندوں کو پانی پینے سے روکا۔ اب وہ وہاں سے چل دیا اور چرواہے کے پاس پہنچا اور اسے سلام کیا۔ چرواہے نے سلام کا جواب دیا اور اس سے کہا کہ تو اس جگہ کیوں آیا ہے؟ اس جگہ تو آج تک کوئی میرے پاس نہیں آیا۔ عابد نے جواب دیا کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ کوئی شخص مجھے اس جگہ کا پتہ دے کر کہتا ہے کہ میں تیرے پاس آؤں اور تیری خدمت کروں، بس میں اس حکم کی تعمیل کے لیے آیا ہوں۔ چرواہے نے اسے بوسہ دیا اور اس سے مل کر بہت خوش ہوا، اور اب دونوں اس پہاڑ کے غار میں بیٹھ کر خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور وہ برابر اسی جگہ خدا کی عبادت کرتے اور بھیڑوں کے گوشت اور دودھ پر زندگی بسر کرتے اور مال و دولت اور بال بچوں سے کنارہ کش رہتے، یہاں تک کہ ان کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ بادشاہ شہریار نے کہا کہ اے شہرزاد، تو نے مجھے میری حکومت سے دل برداشتہ کر دیا ہے اور مجھے عورتوں اور لڑکیوں کے قتل پر پشیمانی میں ڈال دیا ہے۔ کیا تجھے کوئی اور پرندوں کے قصے یاد ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں۔ شہرزاد نے کہا کہ اے بادشاہ، ایک بگلا ہوا میں اڑا اور اڑ کر ایک چٹان پر آ بیٹھا جو بہتے ہوئے دریا کے بیچ میں تھی۔ وہ بیٹھا ہی ہوا تھا کہ اس نے دیکھا کہ پانی ایک انسانی لاش کو بہائے چلا آ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اسی چٹان سے رک کر ٹھہر گئی۔ یہ لاش پھول کر غبارے کی طرح ہو گئی تھی۔ بگلا اس کے پاس جا کر اسے غور سے دیکھنے لگا، اور اسے معلوم ہوا
کہ یہ کسی آدمی کی لاش ہے اور اس پر تلوار اور نیزے کے زخم ہیں۔ بگلے نے اپنے دل میں کہا کہ یہ مقتول کوئی شریر آدمی تھا اور لوگوں نے آپس میں مل کر اسے قتل کر دیا تاکہ انہیں اس کے شر سے نجات ملے۔ بگلا اسی حیرانی اور پریشانی میں تھا کہ اس لاش کے ارد گرد گدھ آ کر جمع ہو گئے۔ بگلا یہ دیکھ کر گھبرایا اور کہنے لگا کہ اب اس جگہ ٹھہرنا میرے بس سے باہر ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اڑ گیا تاکہ کسی دوسری جگہ جا کر پناہ لے، یہاں تک کہ لاش اور پرندے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اب اڑتے اڑتے وہ ایک چشمے پر پہنچا جس کے درمیان ایک درخت تھا۔ وہ اس درخت پر بیٹھ گیا، مگر وطن چھٹنے کا اسے بہت قلق اور افسوس تھا، اور وہ اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ رنج و غم میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ جب میں نے وہ لاش دیکھی تو مجھے سکون ملا اور میں بہت خوش تھا، اور اپنے دل میں کہتا تھا کہ یہ رزق خدا نے میرے لیے بھیجا ہے۔ لیکن جب گوشت خور پرندوں نے اس پر قبضہ کر لیا اور مجھے اس سے محروم کر دیا تو میری خوشی غم سے اور میرا سرور رنج و الم سے بدل گیا۔ اب مجھے اس دنیا میں کیوں کر تکلیف سے بچنے اور آرام سے رہنے کی امید ہو سکتی ہے۔ مقولہ ہے کہ دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا اور کوئی گھر نہیں، وہی شخص اس پر رجھاتا ہے جس کی عقل نہیں، اور وہی برابر دنیا پر فریفتہ رہتا ہے اور اس پر بھروسہ کرتا ہے اور غرور سے چلتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے نیچے پہنچ جاتا ہے اور اس کے عزیز ترین اور قریب ترین لوگ اس پر مٹی ڈال دیتے ہیں۔ انسان کے لیے سب سے بہتر یہ بات ہے کہ وہ دنیا کے رنجوں اور ناپسندیدہ باتوں پر صبر کرے۔ میں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا ہے، اگرچہ مجھے اپنے دوستوں، آشناؤں اور عزیزوں کی جدائی گوارا نہ تھی۔ بگلا اسی سوچ بچار میں تھا کہ ایک کچھوا پانی میں اتر کر بگلے کے پاس پہنچا اور اسے سلام کر کے کہنے لگا کہ اے میرے آقا، تو کس وجہ سے اپنا وطن چھوڑ کر یہاں آیا ہے؟ بگلے نے کہا کہ اس وجہ سے کہ دشمنوں نے وہاں قبضہ کر لیا ہے اور دانشمند اپنے دشمن کے پڑوس میں نہیں رہتا۔ کچھوے نے کہا کہ اگر یہ بات ہے جو تو نے کی ہے تو میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا اور کبھی تجھ سے جدا نہ ہوں گا، تاکہ میں تیری ضرورتیں پوری کروں اور تیری خدمت کروں، کیونکہ مقولہ ہے کہ پردیسی جو اپنے اہل و عیال اور گھر بار سے جدا ہو جائے اس کی تکلیف سے بڑھ کر کوئی دوسری مصیبت نہیں۔ دانشمند کے لیے بہترین تسلی یہ ہے کہ وہ پردیس میں ہم صحبت پیدا کرے اور تکلیف اور مصیبت پر صبر کرے۔ میں امید کرتا ہوں کہ تو میرے ساتھ رہنا پسند کرے گا تاکہ میں تیری خدمت کروں اور تیرا یار و مددگار بنوں۔ جب بگلے نے کچھوے کی یہ باتیں سنی تو کہنے لگا کہ تو سچ کہتا ہے، جب سے میں نے اپنا گھر چھوڑا ہے اور یار دوستوں سے جدا ہوا ہوں، اس وقت سے میں جدائی کے رنج و غم میں مبتلا ہوں۔ جدائی عبرت ہے اس کے لیے جو عبرت پکڑتا ہے، اور سمجھنے کی بات اس کے لیے ہے جو سمجھتا ہے۔ اگر انسان کو کوئی تسلی دینے والا نہ ملے تو اچھائی اس کے لیے بالکل منقطع ہو جاتی ہے اور برائی ہمیشہ کے لیے اسے آ گھیرتی ہے۔
عاقل کے لیے اس سے بہتر کوئی بات نہیں کہ وہ ہر حالت میں دوستوں سے مل کر تسلی پائے اور ہمیشہ ثابت قدم اور بہادر رہے، کیونکہ یہ دو خصلتیں تعریف کے قابل ہیں اور مصیبت اور زمانے کے حوادث کے وقت کام آتی ہیں اور غم و پریشانی کو ہر حالت میں دور کرتی ہیں۔ کچھوے نے کہا کہ خبردار، پریشانی کو کبھی پاس نہ پھٹکنے دیجیو، کیونکہ وہ تیری زندگی کو اجیرن کر دے گی اور تیری ہمت توڑ دے گی۔ اسی طرح دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ بگلے نے کہا کہ زمانے کے حوادث اور دنیا کے مصائب کا ڈر ابھی تک میرے دل سے نہیں نکلا۔ جب کچھوے نے بگلے کی باتیں سنی تو اس نے آگے بڑھ کر بگلے کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا کہ تمام چڑیاں تجھے بابرکت سمجھتی ہیں اور تیرے مشورے میں بھلائی پاتی ہیں، تو پھر تو خود کیوں اتنا رنج و غم برداشت کر رہا ہے؟ اسی طرح کچھوا برابر بگلے کا ڈر دور کرتا رہا، یہاں تک کہ بگلا مطمئن ہو گیا۔ اب بگلا اس جگہ اڑ کر گیا جہاں لاش تھی اور دیکھا کہ گوشت خور چڑیوں میں سے کوئی بھی وہاں نہیں رہی اور لاش میں سے سوائے ہڈیوں کے کچھ باقی نہیں۔ یہ دیکھ کر وہ کچھوے کے پاس واپس آ گیا اور کہا کہ اب میرے وطن سے دشمن چلا گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے گھر جا کر اپنے احباب سے ملوں، کیونکہ عاقل اپنے وطن کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد دونوں اس جگہ پہنچے اور دیکھا کہ اب ڈر کی کوئی بات وہاں نہیں ہے اور وہ دونوں اس جزیرے میں رہنے لگے۔ بگلا وہاں خوش و خرم اور عیش و آرام سے زندگی بسر کر رہا تھا کہ قسمت سے ایک بھوکا باز وہاں آ پہنچا اور اس نے بگلے کے پیٹ میں ایک ایسا پنجہ مارا کہ وہ مر گیا، اور اس کے مرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی تسبیح سے غافل رہتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی تسبیح یہ تھی: پاک ہے ہمارا پروردگار جس نے تقدیر اور تدبیر پیدا کی، پاک ہے ہمارا پروردگار کیونکہ وہی غنی اور فقیر بناتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اے شہرزاد، تو نے یہ کہانی سنا کر مجھے اور زیادہ نصیحتیں کی ہیں اور مجھے سوچ بچار میں ڈال دیا ہے۔ کیا تجھے جنگلی جانوروں کی بھی کوئی کہانی یاد ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں۔ شہرزاد نے کہا کہ اے بادشاہ، ایک لومڑی اور ایک بھیڑیا ایک ہی غار میں رہتے تھے اور دن رات وہیں زندگی بسر کرتے تھے، مگر بھیڑیا لومڑی کو ستاتا تھا۔ اسی حالت میں وہ ایک زمانے تک رہتے رہے، لیکن ایک دن لومڑی نے بھیڑیے سے کہا کہ میرے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کر اور تکلیف دینے سے درگزر کر۔ اگر تو اپنے ظلم و ستم پر قائم رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تجھ پر انسان کو مسلط کر دے، اور تجھے معلوم ہے کہ وہ بڑا ہی باز اور مکار اور فریبی ہے۔ وہ چڑیوں کو ہوا میں اور مچھلیوں کو سمندر میں شکار کرتا ہے اور پہاڑوں کو کاٹ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیتا ہے۔ یہ ساری باتیں اس کی دغا بازی اور مکر و فریب کا نتیجہ ہیں، لہٰذا مہربانی اور انصاف برت اور شرارت اور ظلم سے باز آ، اس سے تیری زندگی زیادہ خوشگوار ہو جائے گی۔ بھیڑیے نے اس کی باتیں نہ مانی اور سختی سے جواب دیا کہ تو اور ایسی باتیں، چھوٹا منہ بڑا نوالا۔ یہ کہہ کر اس نے لومڑی کے ایک ایسا پنجہ مارا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ بھیڑیے کے سامنے ہنس مکھ چہرہ بنا کر آئی اور اپنی ناگوار باتوں کی معافی مانگی۔
بھیڑیے نے اس کی معذرت قبول کر لی اور اس سے کہنے لگا کہ ایسی بات مت کیا کر جس سے تجھے کوئی واسطہ نہ ہو، ورنہ میں تجھے کھری کھری سناؤں گا۔ لومڑی نے کہا کہ بصر و چشم، جو بات تجھے ناپسند ہو اس سے میں پرہیز کروں گی، کیونکہ عقل مندوں کا قول ہے کہ جو بات تجھ سے پوچھی نہ جائے وہ مت کہہ، اور جہاں تو بلایا نہ جائے وہاں مت جا، اور جس چیز سے تجھے واسطہ نہ ہو اسے چھوڑ کر وہ چیز اختیار کر جس سے تجھے واسطہ ہو، اور شریر لوگوں کو نصیحت مت کر، کیونکہ وہ اس کے بدلے تجھ سے برائی کریں گے۔ اب لومڑی بھیڑیے کے سامنے ہنسنے لگی، لیکن اس کے دل میں بھیڑیے کی طرف سے کھوٹ تھا، اور وہ اپنے دل میں کہنے لگی کہ وہ کوشش کر کے ضرور اس بھیڑیے کو ہلاک کر دے گی، فی الحال اسے صبر اور بھیڑیے کی تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑے گا، لیکن مصلحت یہ ہے کہ اس ظالم سے پیچھا چھڑایا جائے اور اسے تباہ کر دیا جائے۔ اب شہرزاد کو سبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔